أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 سے 76۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى۔ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون اور اس کے جادوگروں کا کھلے میدان میں سب لوگوں کے سامنے مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے نوازا، اور اس کے مقابلے میں جو جادوگر تھے وہ فوراً ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اور اس کے مقابلے میں جو تیسرے نمبر پہ جو فرعون تھا، وہ فرعون بری طرح شکست سے دوچار ہوا۔ اب مسئلہ تھا اس فرعون کی چودراہٹ کا، اس کے سٹیٹس کا، اس کے منصب اور مرتبے کا۔ اس لیے اس فرعون نے اب اپنے اقتدار کو تو بچانا تھا نا، اب اس نے اپنی جھوٹی عزت آبرو اور ناک کو تو کسی طرح بچانا تھا۔ اب اس نے فوراً چالیں چلنا شروع کر دی، کیونکہ خطرہ تھا کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد باقی عوام الناس بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے اس نے فوری طور پہ پہلا شبہ اور شک لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا کیا کہ یہ جادوگر
اور یہ موسیٰ علیہ السلام جن کی عصا لاٹھی بڑا سانپ اور اژدہا بن کر ان کے سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گئی ہے، تو یہ دونوں اصل میں ملے ہوئے تھے آپس میں، اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ موسیٰ جو ہیں یہ ان جادوگروں کے گرو ہیں، ان کے سردار ہیں، اور یہ سارے چیلے ہیں، یہ موسیٰ نہیں تیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں پلاننگ اور منصوبہ بندی کر کے آئے تھے۔ یہاں یہ طے کر کے آئے تھے کہ سارے چیلے پہلے اپنے اپنے کرتب دکھائیں گے، اور پھر آخر میں جو ان کا گرو ہے، جو ان کا بڑا لیڈر ہے، وہ پھر آخر میں اپنا بڑا کرتب دکھائے گا، جو ان چھوٹی چھوٹی ساری چیزوں کو، سارے کرتبوں کو کھا جائے گا، اور اس طرح سب لوگ اس بڑے گرو سے متاثر ہو جائیں گے، اور سب لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ یہ شبہ پیدا کیا کس نے؟ فرعون، لوگوں کے دلوں میں تشکیک اور شک پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا کہ لوگ بھی فوراً ایمان لانے کا اعلان نہ کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ اس نے دوسرا کام یہ کیا لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کے لیے، کہ اس نے جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، تھریٹ کرنا شروع کر دی کہ میری ان دھمکیوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ جادوگر بھی واپس پلٹ آئیں، ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں، دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کر لیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ جو دیگر لوگ ہیں، عوام الناس ہے، ان میں سے بھی کوئی میری دھمکیوں کو سن کر ایمان لانے کا اگر ارادہ کیے ہوئے بھی ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ دو کام اس نے فوری طور پہ کیے۔ اللہ اکبر! لیکن جادوگروں پر تو ان دھمکیوں کا بالکل کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ سابقہ جادوگر بن چکے تھے، اب وہ جادوگر نہیں تھے، اب تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے پیروکار تھے، اللہ کے مومن بندے تھے، اور ان کے دلوں کی کایا ایسے یک لخت پلٹ چکے تھے۔ اللہ اکبر! اب انہیں نہ تو فرعون کی کسی دھمکی کا کوئی ڈر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اندر ایمان کی قوت اور طاقت پیدا ہو چکی تھی، اور ایمان سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ پر، آخرت پر صحیح معنوں میں یقین اور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دھمکی، دنیا کا کوئی ظلم اور جبر اس ایمان والے کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا لیتا ہے، وہ ظلم تو سہ لیتا ہے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جیسے وہ خندقوں والوں کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے نا، اصحاب الاخدود، کیسے گڑھے کھود کھود کر اس دور کے ظالم بادشاہ نے ان کو گڑھوں کے اندر آگ جلا کر پھینکا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن وہ ایمان والے تھے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیجیے، آپ کو کتنی دھمکیاں دی گئیں، آپ کے قتل کے کتنے منصوبے بنائے گئے، آپ کے ساتھیوں پر جینا مشکل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے سب مصیبتیں سینے سے لگا لی، انہوں نے مکہ چھوڑ دی ہے، خاندان چھوڑ دیے، کسی نے بیوی چھوڑ دی، کسی نے خامد چھوڑ دیا، کسی نے بچے چھوڑ دیے، کسی نے والدین چھوڑ دیے، کسی نے جائیداد چھوڑ دی، سارا کچھ برداشت کر لیا، دنیا کے سارے لاس اور نقصان برداشت کر لیے، لیکن آخرت کا نقصان انہوں نے برداشت نہیں کیا، کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا یقین پیدا ہو چکا۔ اللہ اکبر! تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، فرعون نے بڑی دھمکیاں دی، لیکن جادوگروں کے دل میں نہ تو وہ جو فرعون نے مال و دولت کا لالچ دیا تھا اس لالچ کی کوئی وقت رہی، اور نہ ہی اس نے جو بڑے بڑے منصب اور عہدوں کا لالچ دیا تھا، نہ ہی ان کی کوئی وقت رہی۔ اللہ اکبر! انہوں نے کہا کہ اے فرعون، تو نے ہمارا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، جو ہمارا نقصان کر سکتے ہو نا کر لو، زیادہ سے زیادہ تم ہمارا نقصان جو کرو گے نا
وہ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دو گے، جو نقصان بھی کرو گے وہ دنیا کی حد تک ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ تم ہماری دنیا برباد کرو گے، ہم تیری آخرت برباد کر دیں، کیونکہ تو جب ہم پہ ظلم کرے گا تو تیری آخرت برباد ہوگی، تو وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ کے عذابوں کے مقابلے میں اے فرعون تیرے عذابوں کی کوئی وقت نہیں ہماری نسل۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ کے ایمان والے بندے تھے، کیسا ایمان اللہ نے ان کے سینوں میں ڈال دیا تھا۔ ورنہ افسوس آج کے مسلمانوں پہ کہ 50 60 70 80 سال نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے، ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ان جادوگروں جیسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بھی نصیب میں ایسا ایمان رکھ دے جیسا اللہ نے ان جادوگروں کو ایمان عطا فرمایا تھا، کہ دنیا کی وقت، دنیا کی قدر و منزلت ایمان کے مقابلے میں ہماری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جادوگروں نے اپنا موقف بیان کیا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر فرعون کو انہوں نے دعوت دی، فرعون کے سامنے انہوں نے علل اعلان واز کیا کہ یاد رکھنا تیرے عذابوں کی کوئی وقت نہیں، اور پھر انہیں بتایا، دو انجام بتائے کہ جو مجرم بن کر اللہ سے ملاقات کرے گا اس کا کیا برا انجام ہوگا، اس کے لیے کیسی جہنم ہوگی، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اس پر ڈٹ جائے گا، استقامت اختیار کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، تو اللہ پاک اس کو کیسی جنتوں اور کیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے۔ آمنتم، تم ایمان لے آئے، لہو، اس پر، یعنی موسیٰ پر، قبل پہلے، ان کے، قبل ان اس سے پہلے کے، آذانا میں اجازت دوں، آذانا میں اجازت دوں، لکم تمہارے لیے یا تمہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میں نے تمہیں اجازت دی کوئی نہیں، مجھ سے تو کم از کم مشورہ کر لیتے، مقابلہ کرنے کے لیے تو تم میری طرف سے آئے تھے نا، مقابلہ کرنے کے لیے تو تم میرے کہنے پر آئے تھے نا، بلایا تمہیں میں نے تھا، شامل تم میری ٹیم میں تھے، اور فٹافٹ ہی تم نے میرے سے مشورہ بھی نہیں کیا، کم از کم مشورہ کر لیتے۔ انہو، اب ساتھ ہی اس نے پینترا بدلا، لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا، انہو، یقیناً یہ، لم زبر لا، ضرور، کبیرکم، کبیر بڑا ہے، کم تمہارا، انہو لکبیرکم، یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے، یعنی گرو، الذی، جس نے، علمکم، سکھایا ہے، علم، تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، کم تمہیں، السحر، جادو، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم نے جادو اسی پڑھے سے سیکھا ہو۔ فلا اقطعن، فا، پس، اور آگے فعل کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، نون شد والا، یہ دو دفعہ یقین پیدا کرنے کے لیے یہ دو حروف استعمال ہوتے ہیں۔ لا اقطعن، پس یقیناً میں ہر صورت کاٹوں گا، کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، ایدی ید کی جمع ہے، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ایدی زیادہ ہاتھ یا دو ہاتھ، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم،
اور تمہاری ٹانگوں کو یا تمہارے پاؤں کو. رجل ان کی جمع ہے ارجل. وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو من خلاف اپوزٹ ڈائریکشن سے, مخالف سمت سے. اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو ٹانگ بائیں کاٹوں گا, اور اگر ہاتھ بایاں تو ٹانگ یا پاؤں دایاں. اس سے انسان زیادہ ان بیلنس ہوتا ہے. اللہ اکبر. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. بلکہ بعض نے کہا کہ اقطعن کا ترجمہ ہے, اس کے اندر شد ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے, اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا. یعنی بری طرح کاٹنے کا بھی معنی اقطعن کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. ولا اصلیبن, یہاں بھی لام تاکید اور نون تاکید دونوں موجود ہیں. ولا اصلیبن اور میں ہر صورت سولی دوں گا کم تمہیں. بلکہ یہاں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بری طرح سولی دوں گا, کیونکہ یہاں بھی اصلیبن جو ہے اس کے اندر بھی شد ہے. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ اور یقیناً ہر صورت میں تمہیں بری طرح سولی دوں گا. فی میں جذوع النخل, جذوع جزء ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے تنا. فی جذوع النخل, نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. فی جذوع النخل کھجور کے تنوں پر. اب اس دور میں کوئی بڑا پول یا کھمبا جو ہے وہ کھجور کا درخت ہی ہوتا تھا, اس لیے سولی دینے کے لیے یعنی کسی اونچی جگہ پہ لٹکا دیتے تھے اس طرح, پھر تیر مار کے مار دیتے تھے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی لٹکی رہتی تھی. پرندے آ کے نوچ رہے ہیں, اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا. اسے کہتے ہیں سولی چڑھانا. سورۃ الاعراف میں بھی اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا. یہ فی جو ہے نا یہاں فی جذوع النخل, یہ فی یہاں علا کے معنی میں, کھجور کے تنوں میں کی بجائے کھجور کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ یہ بھی تاکید در تاکید, اور واو اور لَتَعْلَمُنَّ تم یقیناً ضرور جان لو گے. اینا ہم میں سے کون, ایو کون, نا ہم میں سے, اشد زیادہ سخت ہے, عذاباً عذاب دینے میں, وابقا اور باقی رہنے والا. تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا, تم بہت جلد یقیناً جان جاؤ گے کہ ہم میں سے کیا مراد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا تھا نا, تو شروع میں کہا تھا لوگوں کو, جادوگروں کو ڈرایا تھا اللہ کے عذاب سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ, اللہ پر بہتان نہ لگانا نہیں تو وہ تمہیں بڑا سخت عذاب دے گا. تو اب آخر میں مقابلے کے فرعون کہہ رہا ہے کہ ایک موسیٰ نے تمہیں عذاب سے ڈرایا تھا نا اللہ کے, اور ایک میں تمہیں اپنی سزا سے ڈرا رہا ہوں, تو تمہیں ان قریب ضرور پتہ چل جائے گا, ضرور بے ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے عذاب دینے میں, سزا دینے میں, پنشمنٹ میں کون زیادہ سخت ہے. وَأَبْقَا اور ہم میں سے کون باقی رہنے والا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میری حکومت, میری بادشاہت یہ باقی رہنے والی. قالوا انہوں نے کہا, جادوگروں کا ایمان دیکھیے, ملاحظہ فرمائیے. قالوا انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں, نؤثر ہم ترجیح دیں گے. اثار اسی سے ہے اپنی ضرورت پر کسی کو پریفر کرنا, ترجیح دینا.
لن نؤثر، ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے، کا تجھے، ہم تجھے پریفر نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، اللہ پر، کس پر، ما جو، جاءنا جو کچھ آیا ہے نا ہمارے پاس، من البینات واضح دلائل۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ کون سے واضح دلائل تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عصا، ید بیضا۔ تو انہوں نے، جادوگروں نے کہا بھائی ہم تو واضح دلائل کو دیکھ چکے، یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں نا، اب ہم تجھے ان واضح دلائل کو چھوڑ کر تمہیں کیسے ترجیح دیں، تمہاری بات کیسے مانیں؟ اور دوسری کون سی چیز ہے جس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے؟ والذی، اور وہ ذات جس نے فطرنا، ہمیں پیدا کیا، اس ذات پر بھی ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک طرف پیدا کرنے والا رب ہے اور اس کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے اوپر ظاہر ہونے والے معجزات ہیں، واضح دلائل ہیں، اب ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر تجھے کیسے ترجیح دیں؟ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے فقض، فا پس اقضی، کر گزر، فیصلہ کر لے۔ فقض کا معنی فیصلہ کر گزرنا، قضا، فقض پس فیصلہ کر، فیصلہ کر، ما جو بھی، انت تو، قاضٍ فیصلہ کرنے والا ہے، تو نے جو فیصلہ کرنا ہے نا ہمارے متعلق وہ کر لے، جو سزا سنانی ہے سنا لے ہمارے متعلق، ہم ڈرنے والے نہیں۔ اب رب نے ایمان کی بدولت ہمارے جسم سے، ہماری جلدوں سے خوف، ہر طرح کا خوف نکال دیا۔ ایمان دیکھیں کتنی بڑی دولت۔ انما، بے شک، تقضی، تو فیصلہ کرنے والا ہے، بے شک، یا بے شک ترجمہ کر لیں، یا اس کے سوا کچھ نہیں، انما صرف اس کے سوا کچھ نہیں، تقضی تو فیصلہ کرنے والا ہے، ہادی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو صرف دنیا کی زندگی تک فیصلہ کرنے والا۔ یعنی دنیا کی زندگی عارضی ہے نا، چند روزہ، تو موت ہمیں آئی تو تیرے عذاب ختم، تو جو بھی فیصلہ کرے گا اس کا نقصان ہمیں دنیا تک ہی ہوگا نا، ہماری آخرت تو محفوظ ہو جائے گی نا، اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں نہ سکے گا۔ انا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں، بی پس پر، ربنا اپنے رب، بربنا اپنے رب پر، انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، لی تاکہ یغفرا، وہ بخش دے، معاف کر دے، لنا ہمارے لیے، خطایانا، خطیتن خطا کو کہتے ہیں، مسٹیک، غلطی، اور خطایا اس کی جمع ہے اور اس کے آگے نون الف نہ لگا ہے، لیغفر لنا، ہم تو اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ بخش دے ہمیں ہماری خطائیں، عام خطائیں بھی بخش دے، اور بطور خاص وہ خطا جو جادو کی شکل میں تو ہم سے کرواتا رہا، وما، اور وہ چیزیں جو، وہ کام جو، اکرہتا، تو مجبور کرتا رہا یا تو نے مجبور کیا، اور وہ کام جن تو نے مجبور کیا، نہ ہمیں علیہ، جن پر، وما اکرہتنا علیہ، اور وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، من السحر، جادو کے، اور جادو کے وہ کام بھی ہمارا رب ہمیں معاف کر دے جو جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم جادو کرتے رہے، جادو جیسا کفر کرتے رہے، جادو کفر ہے، بہت بڑا گناہ، تو یہ گناہ ہم تو ایمان اس لیے لائے ہیں کہ اللہ ہماری پچھلی غلطیاں معاف کر دے۔ واللہ، اور اللہ، خیرن،
بہتر ہے، وَأَبْقَى اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا عذاب سخت ہے اور کون باقی رہنے والا ہے، تو کہنے لگے کہ تجھ سے اللہ کا ساتھ دینا کہیں بہتر ہے، وَأَبْقَى اور وہی سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو مر جائے گا تو ختم، اللہ کو تو موت آتی نہیں۔ انہو، یہ جو آخری 3 آیات ہیں نا، ان کے متعلق بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ پاک نے آخر میں تبصرہ فرمایا ہے اور دعوت دی ہے، اور اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ جادوگروں کا ہی واعظ ہے اور انہی کا خطاب ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں فرعون کو کیا تھا۔ انہو، بے شک، حقیقت یہ ہے، انا کے ساتھ جو ہوا نا، اس سے مراد کوئی کسی چیز کی طرف یہ ضمیر نہیں لوٹ رہی، بلکہ اسے ضمیر شان کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے بات یوں ہے کہ، حقیقت یوں ہے کہ، انہو، بے شک، حقیقت یہ ہے کہ، بے شک بات کچھ یوں ہے کہ من یأتی ربہ، جو آئے گا ربہ، اپنے رب کے پاس، مجرمن، مجرم بن کر۔ بے شک بات یہ ہے کہ جو آئے گا نا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، فَإِنَّ لَهُ، تو یقیناً اس کے لیے ہے جہنم، جہنم، لا يموت، نہیں وہ مرے گا، نہیں اسے موت آئے گی، فیہا، اس جہنم میں، ولا یحیا، اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا اور جہنم ایسی سخت ہے، انسان وہاں پہ نہ زندہ رہے گا نہ مردہ۔ اگر انسان دیکھے نا کسی کو سزا مل رہی ہے اور وہ مر جائے تو جان چھوٹ گئی نا عذاب سے۔ کوئی آگ سے جل گیا تو تھوڑی دیر بعد اس کی روح پرواز کر گئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کسی شخص کو ایسی سزا دیں اللہ پاک جہنم میں کہ جہنم کی آگ سے وہ اس کی پوری باڈی جل جائے لیکن اس کی روح اندر سے پرواز ہی نہ کرے، وہ مرے نہ، تو اس کو مستقل تکلیف ہوتی رہے گی۔ یا اگر وہ ایک دفعہ مر جائے گا، اس کا چمڑا اور جلد ایک دفعہ جل جائے گی نا، اللہ پاک نئی جلد عطا کر دیں گے، پھر دوبارہ سزا کے لیے، پھر وہ جل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، نہ زندہ نہ مردہ۔ یہ زندگی تو نہیں نا، اور موت بھی نہیں آئے گی، بلکہ جہنمی تو اللہ سے موت مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، موت ہمارا کام تمام کر دے۔ اے جہنم کے دروغے، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ ہمیں موت ہی عطا کر دے، لیکن موت آنے والی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے سخت عذاب ہے کہ بندے کو موت ہی نہ آئے اور عذاب بھی ملتا رہے۔ یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا رخ یہ ہے وَمَن يَأْتِهِ، اور جو آئے گا اس کے پاس، یعنی رب کے پاس، رب سے ملاقات کرے گا، مؤمناً، ایمان کی حالت میں، وَمَن يَأْتِ، اور جو کوئی آئے گا ہی اس کے پاس، یعنی رب کے پاس، مرنے کے بعد رب سے ملاقات ہوگی، قبر میں، حشر میں، برزخ میں، کس حال میں؟ مؤمناً، ایمان کی حالت میں، قد، یقیناً، عاملہ، اس نے عمل کیا، الصالحات، صالح، اس حال میں کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ اچھے اعمال دنیا میں کریں، سچ بولیں، ایمانداری، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، حرام نہ کھائیں، نماز پڑھیں۔ تو جو شخص ایمان کی حالت میں اور نیک اعمال کو لے کر رب کے پاس آئے گا، اللہ اکبر، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہیں یا جن کے لیے ہیں، الدرجات، درجات، درجے، گریڈز، الاولیٰ، بلند، جن کے لیے اونچے درجات۔ اللہ اکبر۔ یہ درجات کہاں ہوں گے؟ جنت میں، جیسا کہ آگے وضاحت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے، 1 2 3، یہ نیچے والا پورشن ہے، یہ اس سے اوپر والا، یہ اس سے اوپر والا، یہ اس سے اوپر والا، اس طرح 100 درجات۔ جیسے جیسے اوپر کو جائیں گے نا، اوپر کا ماحول نیچے سے زیادہ اچھا ہوتا جائے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، نیچے والا پورشن بہتر سمجھا جاتا ہے، اوپر چڑھنا پڑتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں اوپر والا درجہ اونچا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ یہ یہاں زمین سے لے کے تو یہ چھت تک کا فاصلہ تو ہوتا ہے نا 10-12 فٹ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں جو 2 درجات ہیں نا، 2 گریڈ ہیں، ان کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ۔ اللہ اکبر، کتنا فاصلہ! اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 100 درجات ہیں نا، ان میں سب سے اوپر والا جو درجہ ہوگا نا، اس کا نام ہے فردوس۔ اس کا نام کیا ہے؟ فردوس۔ اور اس آخری اور اونچے درجے سے ہی جنت کی ساری نہریں جتنی بھی جنت میں جا رہی ہوں گی نا، چل رہی ہوں گی، وہ وہیں سے نکل رہی ہوں گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فردوس سے اوپر پھر اللہ پاک کا عرش ہے، فردوس کے اوپر اللہ پاک کا رحمان کا عرش ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس لیے تم اللہ پاک سے جب بھی جنت مانگو نا، جنت کا سوال کرو، تو اللہ پاک سے کون سا درجہ مانگا کرو جنت کا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، کہ سب سے اونچا، سب سے اونچا فردوس کا درجہ مانگا کرو۔ دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ درجے کی جنت۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث میں ہے، لمبی حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو ہے نا، ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے والے کو پتہ کیسے دیکھے گا؟ نظر آئے گا کہ یہ مجھ سے اوپر والے درجے کے جنتی ہیں، یہ اس سے اوپر والے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی شخص آسمان پر ستارے کو دیکھتا ہے نا، آسمان پر ستارہ میں نظر آتا ہے نا رات کو بڑا کلیئر، فرمایا اس طرح جنتیوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ میرا فلاں بھائی ہے، اوپر والے درجے میں موجیں کر رہا ہے۔ اتنے اونچے درجے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس، مومن بن کر، ایمان کی حالت میں کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی تو اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یہ درجات کہاں ہوں گے؟ جنات عدن، جنات باغات عدن ہمیشگی کے، تجری بہہ رہی ہیں، بہہ رہی ہیں یا بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے تلے سے، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہوں۔ یہ نہریں، شہریں، چشمے وغیرہ، پانی، آبشار، یہ انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے فطری طور پر، اس لیے جنت میں اللہ پاک نے ان نہروں، شہروں کا، چشموں کا بھی بڑا سلسلہ رکھا ہوا، تو وہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ خالدینہ، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان باغات میں، وذالک، اور یہ جزاء، بدلہ ہے، جزا ہے، من، اس کی، جس نے تزکا، پاک کیا، بلکہ ترجمہ کریں گے من تزکا، جو پاک ہوا، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا ریوارڈ ہے جو پاک ہوا۔ کس سے پاک ہوا؟ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، ظلم سے، اور اللہ کی نافرمانی سے،
حسد سے، بغض سے، ساری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا، کینے سے۔ جب ان ساری چیزوں سے ہم پاک صاف ہو کر آپ کے پاس جائیں گے نا، تزکیہ نفس کر کے، تو پھر اللہ پاک ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، یہ جنت کے اعلیٰ درجات اور فردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ تھا ان جادوگروں کا واز جو انہوں نے ایمان لانے کے بعد فرعون اور باقی لوگوں کے سامنے کیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور اس کی دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان اور ایسی ہی استقامت عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔